4000 سال سے زیادہ قدیم بحرین کا یہ قبرستان حیرت انگیز ہے، کیونکہ یہاں مردے کے ساتھ سونا چاندی، گھوڑے، تلواریں، غلام کنیزیں بھی دفن کیے جاتے تھے۔ ہے نا انوکھی بات؟ السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو، میں افتخار رفیع پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے آج موجود ہوں بحرین میں۔ یہ میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں دوستو، یہ قبرستان ہے، اور یہ جو اتنی بڑی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں کی قدیم قبریں ہیں، اور یہ پورا علاقہ قبرستان ہے۔ بہت دور تک یہ سلسلہ ہے، یہاں پر ہزاروں سے بھی زیادہ قبریں ہیں، لیکن ان میں ایک بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ یہ قبریں بہت بڑے سائز کی قبریں ہیں، اور ان میں سے کچھ قبروں کی جب کھدائی کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ مردے کے ساتھ اس کا استعمال کا ساز و سامان بھی دبایا گیا تھا، اور یہاں پر سونا بھی نکلا، اور اس سونے کو، اس چاندی کو، ان زیورات کو جو عورتیں بہت امیر گھرانے کی مرا کرتی تھیں، ان کے استعمال کی چیزیں، ان کا زیور، ان کا سونا بھی ان کے ساتھ یہاں پر دفن کر دیا جاتا تھا، اور پھر اس سونے کو انہوں نے اٹھا کر یہاں کے میوزیم میں بھی رکھا ہے۔ تو یہ ایک عجیب طرح کا، ایک اور طرح کا انوکھا قبرستان یہاں پر موجود ہے، اور یقیناً اتنی بڑی قبریں، اتنے بڑے سائز کی قبریں تو میں نے آج تک دیکھی نہیں، آپ نے بھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ لیکن یہ اجتماعی قبریں بھی نہیں ہیں، یہ ایک ایک آدمی کی قبر ہے، ایک ایک عورت کی قبر ہے، اور یہ ایک بہت طویل سلسلہ ہے، میل ہا میل تک یہ قبرستان پھیلا ہوا ہے۔ اس طرح کا قبرستان میں نے تو زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آئے میں آپ کو اس قبرستان کے قریب لے کے جاتا ہوں۔ رات کا وقت ہے، کیونکہ صبح میری فلائٹ ہے، میں مغرب کے بعد پہنچا، صبح 11 بجے یہاں سے فلائی کر جاؤں گا، لیکن یہ قبرستان دکھانا آپ کو بے حد ضروری تھا۔ میرے پیچھے آپ دیکھیں، اتنے بڑے سائز کی قبریں آپ نے آج تک نہیں دیکھی ہوں گی۔ آئیں اس کے قریب چلتے ہیں۔ موجودہ بحرین کبھی دلمون تہذیب کا مقدس مقام تھا۔ یہ کم و بیش 4000 سال پہلے کی بات ہے، جب خلیج کے اس قدیم تہذیبی دلمون کے لوگ اس جگہ کو سورج کی سرزمین مانتے تھے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ دلمون کا دارالحکومت خلیجی جزیرہ نما میں واقع تھا، جہاں آج بحرین کی بادشاہت ہے۔ دلمون تہذیب کے لوگ بڑے بڑے محلوں میں رہا کرتے تھے اور سمندر سے گزرنے والی ٹریفک کو کنٹرول کرتے تھے، ان جہازوں کو جو فارس یعنی ایران کی طرف سے سندھ کی طرف جاتے تھے۔ یہاں سے گزرنے والے بادبانی جہازوں کو سیکورٹی دینا، بحری قزاقوں یعنی سمندری ڈاکوؤں سے تحفظ فراہم کرنا، خوراک، رہائش اور صحت مہیا کرنا، اس کے بدلے ان سے ٹیکس وصول کرنا دلمون لوگوں کا پیشہ تھا۔ سخت جان جنگجو دلمون تہذیب کے لوگ موجودہ بحرین کو مقدس مقام سمجھتے تھے۔ اس جگہ کے تقدس کی وجہ سے دور دراز کے علاقوں سے سمندروں کے ذریعے اپنے مردوں کو یہاں لا کر دفن کرنا مقدس جانا جاتا تھا۔ مردوں کے ساتھ اونٹ، گھوڑے، ہتھیار، سونا چاندی، غلام کنیزیں دفن کرنا ان کا عقیدہ تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد قبر میں دوسری زندگی شروع ہوتی ہے، تو اس زندگی میں یہ مال و دولت، غلام کنیزیں، گھوڑے جی اٹھنے والے مردے کے کام آئیں گے۔ اسی وجہ سے یہ قبرستان اتنا بڑا ہے کہ یہاں لاکھوں بڑے سائز کی قبریں موجود ہیں۔ اس قبرستان کو، جو آج بھی 35 کلومیٹر دور تک پھیلا ہوا ہے، ہر قبر کے اندر 2 3 4 کمرے موجود ہیں، جہاں مال و دولت، استعمال کی چیزیں اور غلام کنیزیں دفن ہیں۔ یہ تو ایک کہانی ہے۔ دوسری کہانی یہ بیان کی جاتی ہے کہ دلمون تہذیب ایک افسانوی کہانی ہے۔ یہ سمری افسانوں سے نکلی ہے، جس میں دلمون کو دیوتاؤں کی سرزمین قرار دیا جاتا ہے، جہاں نہ دکھ تھے، نہ تکلیف، نہ بیماری، نہ موت، ہر طرف تھی تو صرف خوشحالی، جہاں ندیاں، جھرنے، آبشاریں بہتی تھیں، جہاں مقدس پانی برستا تھا، جہاں دیوی نین ہورسگ مقدس پودوں کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ اب کون سی کہانی سچی ہے اور کون سی جھوٹی، یہ تو اللہ جانے، مگر یہ قبرستان آج بھی یہاں موجود ہے، جہاں بہت بڑے سائز کی لاکھوں قبریں ہیں، اور ہر قبر کے اندر 2 3 4 چیمبرز ہیں، جن میں مردے کے استعمال کا ساز و سامان موجود ہے۔ کھدائی کے دوران یہاں سے وہ سامان بھی ملا، اور وہ سونا اور زیورات بھی۔ کچھ عرصے پہلے اس علاقہ کو ورلڈ ہیریٹیج قرار دے دیا گیا ہے، تاکہ اس کی حفاظت کی جا سکے اور عہد رفتہ کی یہ نشانی آنے والی نسلیں دیکھ سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت بحرین کے اس قبرستان سے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے
اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔